السلام علیکم دوستوں. ہمارے دوست ثاقب شیرانی صاحب بڑے مشہور اکانومسٹ بھی ہیں. روزنامہ ڈان میں انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس کے کچھ حصے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان کی صورتحال کی وضاحت کے لیے. ثاقب شیرانی صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ایک آئین تو ہے مگر ایسا جو طاقت کے استعمال کو روکنے میں ناکام ہے. قانون تو ہے مگر قانون کی حکمرانی نہیں. حکومتیں ہیں مگر حکمرانی نہیں. عمارتیں ہیں مگر ادارے نہیں. منصوبے ہیں مگر مقصد نہیں. اخراجات بے شمار ہیں مگر ان کا اثر نہیں. سول سروس ہے مگر عوامی خدمت نہیں. سیکیورٹی ادارے ہیں مگر سیکیورٹی نہیں. وہ ملک جو امید، وعدے اور خطرے کے درمیان پیدا ہوا 1947 میں اور دہائیوں تک بظاہر ترقی کرتا رہا، آج اس حالت میں کیوں ہے؟ کیوں اس کے انسانی، سماجی اور معاشی ترقی کے اشاریے افغانستان اور سب سہارا افریقن ممالک کے برابر آ گئے ہیں؟ کیوں دہائیوں سے پیش کیے گئے بے شمار گیم چینجرز، سینٹو، سیٹو، سی پیک اور ایس آئی ایف سی یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اس ملک کے لیے اب تک کم از کم کچھ نہ کر سکے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے حال ہی میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے انہوں نے فوج کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کی اور بتایا کہ کس طرح وہ اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بڑے منصوبے ہیں. اب سہیل وڑائچ صاحب کہ یہ آپ دیکھیے، آپ کو امیج ہم دکھاتے ہیں. انہوں نے یہ میرا خیال ہے مارچ 2018 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ فوج کے سربراہ تھے، اس وقت جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، میں بھی تھا اس گفتگو میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں. اس گفتگو پہ مشتمل یہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل یہ لکھا کہ باجوہ نظریہ کیا ہے، باجوہ ڈاکٹرائن. اور انہی دنوں میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر جنرل فیض حمید آئندہ سالوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ISI کے سربراہ کے ہونے کے بعد آرمی چیف بن گئے تو پاکستان بڑی زبردست ترقی کرے گا. اور اس وقت انہوں نے لکھا تھا مرد آہن جنرل فیض حمید. اب اس کے ساتھ آج کل بھی وہ کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ان سے پہلے جنرل اشفاق کیانی بھی کچھ ایسی ہی قومی ترقی کی باتیں کرتے تھے. پرویز مشرف نے بھی یہی کیا. آج کل بھی وہی ذکر ہے لیکن ہمیں لامحالہ وہ آدھے صفحے پہ پھیلا ہوا مضمون یاد آیا، باجوہ ڈاکٹرین یا باجوہ نظریہ، جو کہ سہیل وڑائچ نے اس گفتگو کی بنیاد پہ لکھا جو جنرل باجوہ نے کوئی 30-32 صحافیوں کے ساتھ کی تھی. اس میں ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا کہ کس طرح یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، اور ظاہر یہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ کے پاس پاکستان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ایک روڈ میپ ہے ان کے پاس. اب جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس میں ایک تو یہ بات میں نے بتا دی کہ جو باتیں سہیل وڑائچ نے 2018 میں کہیں وہی باتیں آج وہ کر رہے ہیں. ایک اور وجہ جو موجودہ نظام کا اوریجن تھا وہ آپ دیکھیے، یہ تصویر دیکھیں جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان یہ کسی غیر ملکی دورے پہ تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو تھے. یہ پاکستان میں ہائیبریڈ نظام، جس کا مطلب ہے کہ ملٹری اور سویلینز کو ملا کے جو نظام ہے، اس کی ابتدا تھی. 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا، پھر 1962 میں ایک آئین بھی دیا اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ بن گئے تھے ان کی کابینہ کے. اب وہ نظام ایسا نظام تھا کہ اب بھی چل رہا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری اس نظام کی سپورٹ میں، اس کی حمایت میں اپنے نانا سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے
سر توڑ کوششیں کی، رات کے 2 بجے تک مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے کہ آپ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں. تو ایسے لگتا ہے کہ 1958-60 اور 2025 یا ترمیم ہوئی تھی 2025 میں، کہ اس دوران پاکستان کا جو بنیادی نظریہ سیاست ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. جو ہائیبرڈ نظام جس کی بنیاد رکھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے اصل 1954 میں، وہ جب وزیر دفاع تھے، اس کے بعد سے وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. اب یہ ذرا سا اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ 50 برسوں میں کئی معاشرے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہمارے جنوبی ایشیا میں، جنوب مشرقی ایشیا میں، تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان خود کو ترقی کے لیے منظم کرنے میں ناکام رہا ہے. ایک ایسا نظام ہے جو اشرافیہ کی لوٹ مار، قبضہ گیری، وسائل کی نچوڑ، ایکسٹریکشن اس کو کہتے ہیں، اور ذاتی مفاد کے لیے منظم کیا گیا. اب جن معاشروں نے، جن ملکوں نے ترقی کی، اس میں انسانی سرمایہ پر زور ہے، زیادہ بچت اور سرمایہ کاری ہے، منصفانہ اور غیر امتیازی ٹیکس نظام، ذمہ دارانہ حکمرانی، شفاف اور جواب دہی پہ مبنی نظام، ادارہ جاتی احتساب اور پالیسی اور ریگولیٹری اداروں پر قابو پانے سے روکنے والا مؤثر نظام. لیکن پاکستان کا موجودہ نظام ان تمام جو آئیڈیلز ہیں ان سے کچھ متصادم لگتا ہے. عام پاکستانی کی زندگی، غربت، بے روزگاری، ناقابل برداشت ٹیکس، بجلی کے بل، گیس کے بل، ریاستی جبر اور ملک سے نکلنے کے لیے قطاروں میں کھڑے رہنے کے تجربے سے عبارت ہے. کئی لاکھ لوگ گزشتہ 3 برسوں میں غیر معمولی تعداد میں ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. پاکستان 130 ارب ڈالر کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. آدھی تقریباً آبادی ورلڈ بینک کے مطابق غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. کم از کم 7 کروڑ محنت کش ڈیلی ویجز پہ یا ماہانہ تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں، اور جو کم از کم ڈیلی ویج ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، اور جو باقاعدہ کم از کم تنخواہیں ہیں جو کہ 37,000 روپے ماہانہ ہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا. بے شمار ایسے ادارے ہیں جس میں 37,000 تو دور کی بات ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد بھی 37,000 نہیں مل پاتے ہیں ان لوگوں کو. ایک ایسے ملک میں جس ملک کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پینشن جو ہے وہ 24 لاکھ ماہانہ ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو کم از کم اجرت 2024-25 کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ 37,000 ہے. جیسے میں نے کہا اس پہ عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس 35,000 سے لے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کی بریکٹ میں رہنے پہ مجبور ہیں، ان کی آمدنی اتنی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے کرائے کے گھر، ان کے بجلی کے بل، گیس کے بل، بیماری، یہ ساری چیزیں انہیں اسی تنخواہ میں سے کرنا پڑتا ہے. اس پہ ان پہ ٹیکس بھی ہیں، بل واسطہ طور پہ بے شمار ٹیکس ہیں پاکستان میں. اور کراچی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی 12,000 کے قریب صفائی کے کارکن ہیں. اپنی طے شدہ کم از کم اجرت سے بھی ان کو آدھی تنخواہ ملتی ہے، ایک دن چھٹی نہیں کر سکتے پورے مہینے میں. پھر نعیم صادق صاحب ایک سماجی کارکن ہیں سینئر، انہوں نے حال ہی میں چیف جسٹس کو ایک خط بھی لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ آپ ذرا آرٹیکل 38 پہ غور کریں جو کہ جبری سماجی تحفظ فراہم کرنے پہ پابند کرتا ہے ریاست کو. اور سپریم کورٹ کا جو 2024 کا ایک فیصلہ تھا وہ انہوں نے چیف جسٹس کو یاد دلایا کہ پینشن ایک قانونی حق ہے، نہ کہ کوئی خیرات، صدقہ یا عطیہ. لیکن اس ملک میں کتنے کروڑ لوگوں کو پینشن ملتی ہے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. نعیم صادق صاحب نے پھر برطانیہ کی مثال دی کہ وہاں پہ جج اور ایک عام ورکر کی تنخواہ کا تناسب 1 سے 10 ہے. یعنی اگر ورکر کی تنخواہ 1,000 روپے ہے تو جج کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوگی. یہاں پہ 24 لاکھ اس کی پینشن ہے، اس کا مطلب ہے 24 لاکھ ہی ان کی تنخواہ بھی ہے کم از کم. اور اس کے علاوہ ججوں کو تو تازہ ترین جو پالیسی آئی ہے اس کے تحت تو جناب ان کو 2 گاڑیاں، ایک فیملی کے لیے، ایک الگ ان کے اپنے استعمال کے لیے پینشن، اس کے علاوہ ڈرائیور بھی مل جاتا ہے. اور بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری اشرافیہ، اور اس کی مثال میں اس لیے بار بار ججوں کی دے رہا ہوں کہ ان کو
جو اس وقت مراعات حاصل ہیں کہ ان کی پینشن بھی ملتی ہے اور ہر قسم کی سہولت بھی ہے، اس کے مقابلے میں جن لوگوں کی تنخواہ یا پینشن جو ہے 30 35 40 ہزار ہے، وہ صرف وہی کچھ ہے، باقی سارے اخراجات انہیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں. کتنا ظلم ہے اس ریاست میں. اور ثاقب شیرانی صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ، اس میں جج بھی شامل ہے، جرنیل بھی شامل ہے، کئی جرنلسٹ بھی شامل ہیں، اور بہت سارے وزراء اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، کیونکہ 17 ارب ڈالر مالیت کی ان کو مراعات، ٹیکس چھوٹ، سبسڈیز، اور زمینوں پہ آپ کو معلوم ہے کوئی زرعی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا ہے. اور علاوہ ازیں عوامی خریداری اور ترقیاتی منصوبوں سے، جس کو کہتے ہیں پبلک پروکیورمنٹ، 30 سے 40% وسائل چوری کر لیے جاتے ہیں. یعنی جتنے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں کم از کم 30 سے 40% جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، چند لوگوں کی جیبوں میں. یہ بھی بتایا جاتا ہے عام اندازوں کے مطابق کہ 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ پاکستان سے بیرون ملک ہر سال جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے. اب عوام اور اشرافیہ کے درمیان یہ خلیج مسلسل بڑھتی چلی گئی ہے. اب دیکھیے کہ عوام پیسے کی وسائل کی فراہمی عوام سے لے کے چند لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ذریعے ہوا ہے، کہ پاور ڈویژن کے خود اپنے انکشافات کے مطابق کہ 1994 سے لے کے 2024 تک 33 کھرب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس دی گئی ہیں. کئی درجن انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، بجلی گھر ہیں، ان کو دی گئی ہے. اور 1994 سے صرف 2002 کی جو پالیسی، اس کے درمیان جو لگے تھے نئے بجلی کے کارخانے، اس میں 110 ارب کی سرمایہ کاری کے بدلے کل یعنی 200 ارب 110 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. اس کے تحت 618 ارب روپے کا منافع جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. اور حالانکہ یہ وہ منصوبے ہیں جن میں سے پہلے 6 سال میں یہ تمام اپنا منافع، اپنی جو سرمایہ کاری تھی وہ واپس حاصل کر چکے تھے. اب یہی طریقہ کار گندم میں بھی ہے، شوگر مافیا یہی کچھ کر رہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج ہیں، جرنیل، ججز، میجر جنرلز، گریڈ 22 کے بیوروکریٹس اور سیاستدان، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سب کو لاکھوں روپے کی پینشنز کے علاوہ کم از کم ایک ڈرائیور، ایک ہیلپر، سرکاری گاڑی، کم از کم ایک گاڑی، مفت پیٹرول، بجلی، گیس اور رہائش گاہیں. تو اس کا موازنہ اگر ہم عام آدمی سے کریں تو عام آدمی تو ان کے لیے مسلسل محنت کیے جا رہا ہے، خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ عام آدمی کی ہے، اور مزے ان کے اس خون پسینے کی کمائی پلس یہ قرضے جو ہم IMF سے، ورلڈ بینک سے قرضے حاصل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ان بڑے مراعات یافتہ جو لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال پہ خرچ ہو جاتا ہے. اس میں ایک مثال آپ کو یہ دیتے ہیں، بلکہ مسعود خالد صاحب ہمارے دوست ہیں ملتان سے، انہوں نے لکھا تھا کہ اشرافیہ امیر کس طرح ہوتی ہے، یہ نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ایک مثال دی تھی کہ وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے مالی مشکلات کے باعث اپنی ملتان والی رہائش گاہ کا آدھا حصہ کسی وجاہت آرائی کو فروخت کر چکے تھے. اس کے دروازے کے باہر اس کے نام کا بورڈ بھی آویزہ تھا. پھر جب وہ وزیر اعظم بن گئے، وہ آدھا حصہ انہوں نے واپس خرید لیا. لاہور ڈیفنس میں ان کے خاندان نے 4 گھر اکٹھے خرید لیے. گاڑیاں، جائیدادیں اور دولت کی ایسی ریل پیل ہوئی کہ اللہ کی رحمت پر شک آ گیا. 57 ایکڑ زمین کے مالک، میں 57 ایکڑ زمین کے مالک، چند سال قبل آدھا گھر اور اپنی کتاب چاہے یوسف سے صدا میں مالی مشکلات کے باعث گھڑی فروخت کرنے کا قصہ بیان کرنے والے ارب پتی گیلانی صاحب، کرپشن کے مقدمات سے بھی کوئی 26 مقدمات تھے سال کے شروع میں، وہ اس سے بری کر دیے گئے باعزت طور پہ، بالکل ایسی جیسے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کو اپریل 2022 میں منی لانڈرنگ کے کوئی 40 ارب کی منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، واٹر رائٹ کیس تھے، ان کو بھی بری کر دیا گیا. تو یہ وہ داستان ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت 80-85% لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے، امیر تر ہوتا چلا گیا. پاکستان کے جو اشرافیہ ہیں یعنی فوجی، عدالتی، سول بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ،
تاجر سے سیاستدان بننے والے افراد اور غیر حاضر زمیندار ایبسنٹ لینڈ لارڈ موجودہ معاشی بدحالی کے براہ راست ذمہ دار ہے، جس نے ملک کو مہلک قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ یہ لوگ ایک طرف بین الاقوامی مالیاتی ادارے یعنی IMF، ورلڈ بینک سے قرضوں پہ قرضے حاصل کرتے ہیں، کشکول لیے چلے پہنچ جاتے ہیں، دوسری طرف خود انحصاری کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کے دل میں بہت درد ہو پاکستان کے لیے۔ یہ ٹیکس اصلاحات کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اپنا ذاتی خادم بنا کر اربوں روپے کے ٹیکس فری مفائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب یہ اکانومسٹ ہیں، ان نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستانیوں پر ٹیکس نہ دینے کا جو بیانیہ ہے وہ دراصل بڑا ہی فضول ہے، اور یہ بیانیہ تجزیہ نگاروں، ٹی وی اینکرز، ماہرین تعلیم، پالیسی سازوں اور غیر ملکی جو ڈونرز ہیں ان میں بڑا مقبول ہے۔ یہ ایک فریب ہے، اور اس کی حقیقت کیا؟ انہوں نے ایک مثال دی کہ پاکستان میں کم از کم 10 کروڑ موبائل صارفین ہیں، چاہے وہ پری پیڈ ہوں یا پوسٹ پیڈ ہوں۔ 40% سے زیادہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اپنے ان بلوں کی صورت میں جو موبائل فون کے لیے دیتے ہیں۔ اب ان میں سے اکثریت کی آمدنی قابل ٹیکس حد سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن وہ جنرل سیلز ٹیکس اور عام جو کنزیومر ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اس کو بل واسطہ جس کو ٹیکسز کہتے ہیں، اور پاکستان میں تقریباً 80-85% بل واسطہ ٹیکسز ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایک مختصر سی بات جو نعیم صادق صاحب، ڈاکٹر اکرام الحق اور ثاقب شیرانی نے اپنے آرٹیکلز میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی اشرافیہ کے چنگل میں ہے جو اپنی خدمت کے لیے تو ہر ممکن کام کرتی ہے، لیکن اس کے لیے عوام کا خون چوسنے سے بھی درگزر نہیں کرتی ہے۔ اور نعیم صادق صاحب یہ جیسے سچ بولنے والے لوگ یہی سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ کیا جج، جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹ کے دل میں عام انسان کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کیا وہ اس تضاد کو محسوس کرتے ہیں جس کے باعث پاکستان میں عوام کی غالب اکثریت جو ہے وہ مالی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ، پھر کئی جرنیل وہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ پھلتے پھولتے ہیں تمام تر ان مراد کے ساتھ جو کہ وہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ذریعے ان کو دی جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔